آپ سب تشریف رکھیں. خدا ان کے زندہ اور عظیم نام میں آپ عزیزوں کو میرا سلام پہنچے. آپ سب بہت خوبصورت لگ رہے ہیں, بہت زیادہ خوبصورت. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے کہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. آپ لوگ تو ہیں ہی بہت خوبصورت. خدا نے آپ کو اپنی شبیہ صورت پر بنایا ہے. خدا نے آپ کو عجیب و غریب طریقے سے بنایا ہے. خوبصورت تو ہم ہیں, لیکن جب ہم اس دنیا میں رہ کر خدا ان کی عبادت کرتے ہیں, خدا کے مقصد کو پورا کرتے ہیں, خدا ان کی ہیکل میں آ کر خدا ان کی پرستش کرتے ہیں, تو پھر ہم اور زیادہ خوبصورت لگتے ہیں. اپنے لیے زوردار تالیاں بجا دیجیے, زوردار تالیاں. ہاللیلویا. سب سے پہلے میں خدا ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں, میرے آسمانی باپ کی, جس نے مجھے وقت عطا فرمایا کہ اس کے مقدس کل پٹ پر کھڑی ہو کر بات کر سکوں, خدا ان کے کلام پاک کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. شکر گزار ہوں میں خدا کی خادمہ کی, جنہوں نے فرسٹ ٹائم مجھے کہا کہ سویرا آپ مارننگ میٹنگ میں کلام شیئر کریں تاکہ آپ کا کانفیڈنس ڈیولپ ہو اور خدا کے نام کو جلال ملے. وہ چاہتی ہیں کہ اس چرچ میں سے بہت سے لوگ مارننگ میٹنگ میں آئیں, خدا کے کلام پاک کو بیان کریں, تاکہ کیا ہو وہ بڑی میٹنگز میں بھی آ کر خدا کے کلام پاک کو شیئر کریں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے. کیونکہ ضروری نہیں کہ صرف خادمین کے خدا کے کلام پاک کو بیان کریں, بلکہ ایز اے کرسچین, ایک سچے مسیح ہوتے ہوئے ہم سبوں کی ڈیوٹی ہے کہ ہم کیا کریں, خدا کے کلام پاک کو پھیلائیں. ہاللیلویا. تو آئیے ہم وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے کلام پاک کی طرف آئیں گے, جن کے پاس بھی خدا ان کا زندگی بخش کلام پاک ہے. وہ میرے ساتھ نکال سکتا ہے گلیتیوں 5 باب اس کی 16 تا 18 پر ہم غور کریں گے. گلیتیوں 5 باب اس کی 16 تا 18 آیت. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اپنی روحانی پہچان کریں. کیا موضوع ہے؟ اپنی روحانی پہچان کریں. میں جب بولوں گی تو میں جانتی ہوں میں کچھ نہیں بول سکتی, میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میرے اندر یہ توفیق بھی نہیں کہ میں اپنی طاقت سے آ کر یہاں پر کھڑی ہو جاؤں, لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا نے مجھے توفیق عطا فرمائی. تو جب میں بولوں گی آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ ہم سے خدا بات کر رہا ہے, اور آج جب خدا آپ سے بات کرے گا تو جس مقصد کے لیے آپ آئیں گے اس مقصد میں آپ ضرور کامیاب ہوں گے. جو آپ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کو ضرور ملے گی. وہ کیسے؟ کیونکہ آج جس کمی کی وجہ سے ہم اپنے معجزات کو حاصل نہیں کر پاتے, جس کمی کی وجہ سے ہم اپنی شفا کو حاصل نہیں کر پاتے, اپنی برکت کو حاصل نہیں کر پاتے, آج یقیناً آج کے کلام کے وسیلہ سے وہ کمی دور ہو جائے گی. اور آج ہم نے اپنی روحانی پہچان کرنی ہے, اور خداوند کا کلام پاک روح کے بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے. یہاں پر لکھا ہے, مگر میں کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو, تو جس کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے, کیونکہ جس روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جس کے خلاف, اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں, تاکہ تم چاہتے ہو وہ نہ کرو, اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے متحد نہیں رہے. خدا ان کے کلام پاک کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. میں جانتی ہوں آج کا کلام پاک تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے, لیکن ہمارے یسوع مسیح جو تھے وہ تمثیلوں میں سمجھاتے تھے. اور آج میں بھی آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ایگزامپل, دنیاوی ایگزامپل بھی پیش کروں گی کہ کلام پاک کہہ رہا ہے کہ روح جو ہے وہ جسم کے خلاف ہے, اور جسم جو ہے وہ روح کے خلاف ہے. یہ کس طرح سے خلاف ہے؟ ہمارے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, وہ موبائل یوز کر رہا ہے, لیکن وہ جلدی چلا گیا اور اپنا موبائل جو ہے اسی جگہ پر چھوڑ جاتا ہے. اس کا جو موبائل ہے وہ آئی فون ہے, اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس کا موبائل پڑا ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ آئی فون ہے, تو ہمارا جو جسم کہے گا وہ کہے گا واہ مجھے تو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا, اب یہ میرے پاس رہے گا, میری تو واہ واہ ہو جائے گی, میں تو بہت زیادہ دکھاوا کروں گا, شو ماروں گا بہت زیادہ. لیکن کیا روح کیا کہے گی؟ نہیں, غلط بات ہے. ابھی وہ شخص راستے میں ہوگا, مجھے چاہیے کہ میں جا کر اس کا ہی موبائل دے دوں تاکہ کیا ہو اس کا نقصان نہ ہو, اس کو دکھ نہ ہو, اس کو تکلیف نہ ہو, میں اس کی پریشانی کی وجہ نہ بنوں. یہ کیا؟ یہ ہماری روح ہے, اور روح جو ہے وہ جس کے خلاف ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روح کے مطابق چلیں. آج خدا کا کلام پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنی روح کے مطابق چلنا ہے. ہر ایک انسان جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, جو یہاں پر موجود ہے, وہ جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے, اس کی روح کیسی ہے وہ جانتا ہے, وہ اچھے طریقے سے اس بات سے واقف ہے. تو جب ہم دوسروں کا جب اندازہ لگانے لگ جاتے ہیں وہ غلط ہو
शिफा लेनी है, अपना मौजज़ा लेना है, तो हमने पहचान भी अपनी ही करनी है। जब हम अपनी पहचान करेंगे तो हम अपने आप को दुरुस्त राह पर ला सकेंगे। लेकिन अगर हम दूसरों की पहचान ही करते रहेंगे तो फिर हमें दुख होगा, पछतावा होगा। ये बहुत से लोग यहाँ पे मौजज़ा लेने आते हैं, बहुत से लोग शिफा लेने आते हैं, बहुत से लोग बरकत लेने आते हैं, और आज का हीलिंग सेशन है और बहुत से लोग अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। खुदा देता है, खुदा छुटकारा देता है, खुदा बीमारियों से रिहाई देता है, खुदा शिफा देता है, खुदा मौजज़ात देता है, सब कुछ खुदा करने की कुदरत रखता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मौजज़े को रिसीव नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी शिफा को रिसीव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्या हमारा खुदा जो है वो उसमें किसी चीज़ की कमी है? वो कमज़ोर है? उसके लिए बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। कमी हम में है। हमें ये जानना है कि हम में क्या कमी है, किस वजह से हम खुदा की बरकत को, खुदा की शिफा को हासिल नहीं कर पा रहे। एक शख्स जो है सुबह को चर्च आता है, शाम को चर्च आता है, वेडनेसडे मीटिंग पे आता है, संडे मीटिंग पे आता है, रेगुलर चर्च आ रहा है, खुदा के नाम को जलाल दे रहा है, लेकिन उसकी एक कमी जो है, उसको उसकी बरकत जो है नहीं मिल रही, उसकी एक कमी की वजह से, एक गुनाह की वजह से हम अपनी तमाम तर बरकतों को खो बैठते हैं, और हम एक अच्छाई की वजह से अपने तमाम तर गुनाहों को भी खुदा से धुलवा सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी रूहानी पहचान करें और अपने आप को दुरुस्त करें। एक शख्स, अगर हम किसी का अंदाजा लगाने लगे तो एक शख्स जो है उसका घर में रवैया कुछ और होता है, अगर वो अपने दोस्तों में हो तो उसका रवैया जो होता है कुछ और होता है, जब वो किसी गैरों में चला जाए उसका रवैया कुछ और होता है। लेकिन जो वो असल शख्स होता है, असल में जो उसकी असलियत होती है, जो उसकी हकीकत होती है, जब वो आईने में खड़ा होता है और वो देखता है कि मेरे दिल में ये राज है, मेरे दिल में ख्वाहिश है, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये तरक्की करना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहता हूँ, जो भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं आप कैसे हैं। और ये कब होता है जब हम अपने आप से रब्ता करते हैं। और उसके अलावा एक हस्ती है, क्या आप लोग जानते हैं कि कौन हमारे दिलों को जांचता है? कौन? यीशु मसीह, हमारा खुदा, जिंदा खुदा। और जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और जो जानता है वो हमें अजर देने की भी कुदरत रखता है। खुदा का कलाम पाक कहता है कि खुदा कहता है कि हर एक इंसान के कामों के फल के मुताबिक अजर देने के लिए उसके पास है। तो जिसके पास अजर देने के लिए है वो सजा भी देता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को रूहानी तौर पर खूबसूरत बनाएं। जिस्मानी तौर पर तो सभी बनना चाहते हैं, जिस्मानी तौर पर तो कोई खुश हो ही नहीं सकता। हमें सबसे पहले खुदा की शुक्रगुजारी करनी है कि खुदा ने हमें मुकम्मल इंसान बनाया है, खुदा ने हमें सांसें अता की हैं, और अपने आप को रूहानी तौर पर खूबसूरत बनाना है। जब हम अपने आप को रूहानी तौर पर खूबसूरत बना लेंगे तो जिस्मानी तौर पर हम खुद ही खूबसूरत लगेंगे। और हमने अपने आप को अगर रूहानी तौर पर खूबसूरत बनाना है तो हमें रूहानी पहचान करनी है। रूहानी पहचान हम किस तरह से करेंगे? रूहानी पहचान हम तब करेंगे जब हम खुदा के कलाम पाक को आज सीखेंगे, आगे भी सीखेंगे, और हमें पता चलेगा कि हमें इस चीज़ की कमी है। आज यकीनन वो कमी दूर हो जाएगी और आप अपने मौजज़े को, अपनी शिफा को, अपनी बरकत को, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, आप उसको कर सकेंगे। लेकिन एक इब्लीस है जो कि हमारी राह में रुकावट है। वो नहीं चाहता कि हम अपने मौजज़े को हासिल करें, वो नहीं चाहता कि हम अपने गुनाहों के अंधेरों से निकलें और खुदा के कलाम पाक की रोशनी को हम देखें, जानें, और जानें कि हमारा खुदा कितना जिंदा खुदा है, कितने बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। इब्लीस क्या करता है? इब्लीस हमें एहसास दिलाता है कि हम तो हारे हुए हैं, हम तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, हम तो बहुत ज़्यादा गुनहगार हैं, हम इतने गुनहगार हैं कि हम अगर खुदा की हज़ूरी में जाएंगे, उससे मांगेंगे तो वो हमें अता नहीं करेगा, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा गुनहगार हैं, हमने तो बहुत बड़े बड़े गुनाह कर लिए हैं, हम कभी तरक्की नहीं कर सकते, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अब इस तरह से हमारे आगे खुदा के कलाम पाक को पेश करता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम मजबूत होंगे, रूहानी तौर पर मजबूत होंगे, तो फिर हमारा खुदा हमें बताएगा कि आप मसीह हो, आप सच्चे मसीह हो, आप हारे हुए नहीं हो, आप नाउमीदी में उम्मीद की आस रखते हो कि जो खुदा है वो उम्मीद का खुदा है, वो हमें उम्मीद देता है, वो नामुमकिनात का खुदा है, वो नामुमकिनात में मुमकिनात पैदा करता है, वो बंद रास्तों को खोलने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा हर एक काम करने की कुदरत रखता है जो हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है। हमारा खुदा हमारा इंतजार करता है कि कब हम उसकी हजूरी में जाएं और हम पर अपनी मेहरबानी करे। आज हमें अपने आप को रूहानी तौर पर खूबसूरत बनाना है, बेहतरीन बनाना है, और आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को रूहानी तौर पर खूबसूरत बना सकते हैं। जिनके पास खुदा का कलाम पाक है वो ये देखेंगे गलीतियों 5 बाब में ही, अगर हम 22 और 23 आयत पर गौर करें तो यहाँ पर हमें रूह के फल नजर आते हैं।
اگر ہم میں اگر یہ تمام روح کے پھل ہیں تو سمجھیں کہ ہم مکمل طور پر خدا کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں. ہم روحانی طور پر مضبوط ہیں. ہم اپنی شفا کو پائیں گے اور کوئی بھی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. ہمیں اگر اپنے آپ کو روحانی طور پر خوبصورت بنانا ہے تو ہمیں اپنے اندر سے ہر قسم کی کمی کو دور کرنا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی کہ میں اپنی ایگزامپل دیتی ہوں کہ میں نے ایک دفعہ کیک بنایا اور اس کیک میں نے آئل ڈالنا میں بھول گئی, تو وہ کیک جو تھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چائے والا کیک بن گیا, بہت زیادہ سخت ہو گیا, تو میرا بہت زیادہ مذاق اڑایا گیا. کیوں؟ کیونکہ مجھ سے کمی ہو گئی, غلطی ہو گئی مجھ سے. مجھے پتا نہیں تھا کہ ان میں کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں اور کب ڈلتی ہیں, کتنی مقدار میں ڈلتی ہیں. لیکن جب میں نے بار بار کوشش کی تو کیا ہوا, وہ مجھے پرفیکٹ بنانا آ گیا. اور اسی طرح سے جب ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر خوبصورت بنانا چاہتے ہیں, ہم کوشش کریں گے. کامیابی کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ ہے کوشش. ہم کوشش کریں گے, ہم خدا سے کہیں گے خدا ہم اس کمی کو اپنے اندر سے دور کرنا چاہتے ہیں. تو کیا خدا کیا کرے گا, ہمیں مسئلہ ہوگا, لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے, ہمیں بہت سی تکلیف کا, پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے مطابق بنا لیں گے جیسا خدا چاہتا ہے. تو پہلا روح کا پھل جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے, پہلے میں سارے ہی ریڈ کر دیتی ہوں. مگر روح کا پھل محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, حلم, پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت بھی مخالف نہیں. آمین. روح کا پھل جو ہے محبت ہے. ہم تمام طرح اچھے کام کرتے ہیں, ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارا خدا چاہتا ہے. خدا کی عبادت کرتے ہیں, خدا کو وقت دیتے ہیں, خدا کی پرستش کرتے ہیں, اپنے آپ کو آگے لاتے ہیں, لیکن ہمارے اندر محبت نہیں ہے. اگر کوئی ہمیں برا کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میں تو تجھ سے بدلہ لے کے رہوں گا, میں اس سے بات ہی نہیں کروں گا, مجھے جو مرضی مشکل کام کہہ دو, لیکن یہ نہ کہو کہ اس سے بات کر, اس سے جا کے مل, کیونکہ میں اسے بہت زیادہ نفرت کرتا ہوں. ہاں بے شک جو انسان ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتا ہے, بہت زیادہ پریشان کرتا ہے, جس نے ہمیں بہت دکھ دیا ہے, تکلیف دی ہے, اس سے محبت کرنا بہت مشکل ہے. لیکن مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. ہمیں اس سے محبت کرنی ہے. ہمیں روحانی طور پر اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق اگر چلانا ہے تو ہمیں ان سے بھی محبت کرنی ہے جو ہم سے نفرت کرتے ہیں. جب ہم ایسا کریں گے تو ہم اپنی زندگیوں سے خدا کے نام کو جلا دیں گے. اور لکھا ہوا ہے, اور ہمیں کیسی محبت کرنی ہے, ہمیں خدا جیسی محبت کرنی ہے. خدا کی محبت اگاپے محبت ہے, سب سے بڑی محبت, ایسی محبت جس میں کسی قسم کا لالچ نہیں تھا, جس میں کسی قسم کی غرض نہیں تھی, جس میں کسی قسم کا مفاد نہیں تھا کہ اگر میں اسے محبت کروں گا تو یہ مجھے یہ چیز دے گا, اگر میں اس سے محبت کروں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا. خدا کی بالکل بھی ایسی خواہشات نہیں ہے, بلکہ خدا اگر ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی بدلے میں اس سے محبت کریں. اگر ہم محبت کریں گے تو اس سے فائدہ ہمارا ہے. ہم اپنی زندگی کو بدل لیں گے اور ایسی زندگی بنائیں گے کہ لوگ دیکھیں گے اور حیران ہوں گے کہ یہ انسان تو بالکل بھی ایسا نہیں تھا, یہ انسان تو بہت زیادہ جھگڑالو تھا, یہ انسان تو اس کی زندگی میں سطح تکلیف ختم ہی نہیں ہوتی تھی, اور اب اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ یہ خدا کے گھر میں جانے لگ گیا, یہ ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے. یہ ہماری کیا ہوگی, ہمارا اس گھر میں آنے کا فائدہ ہوگا. اگر ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتے تو پھر لوگ کہیں گے کیا فائدہ تمہاری عبادت کرنے کا, نفرت تمہیں اتنی ہے. آگے لکھا ہوا ہے خوشی. ہمیں خوشی ہمیں صرف اپنی خوشی کا خیال کرنا ہے, ہمیں اپنے سے زیادہ دوسروں کی خوشی کا خیال کرنا ہے. جب ہم اپنے سے زیادہ دوسروں کی خوشی کا خیال کریں گے تو پھر خدا ہماری خوشی کا خیال کرے گا. ہم چاہتے ہیں کہ جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جائے, دوسروں کو چاہے اس بات کا نقصان اٹھانا پڑے. دوسروں کے لیے بے شک ہم نقصان کا, ہم دکھ کا, ہم پچھتاوے کا سبب بنے, وہ مایوس ہو جائے, ان کو ہم سے زیادہ ضرورت ہو, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ان کو فائدہ پہنچانا ہے, ان کو خوش کرنا ہے, دوسروں کی خوشی کا خیال رکھنا ہے. بہت ہی خوبصورت میں اس دن ایک جملہ پڑھ رہی تھی کہ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے, سمندر اپنا پانی خود نہیں پیتے, کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے. ہمیں اگر دوسروں کے لیے جئیں گے تو ہماری خواہشات خود بخود پوری ہوں گی. اس ٹائم تو ہمیں وہ چیز نہیں ملے گی, لیکن ہمیں وہ چیز جو ہم چاہ رہے ہیں وہ خدا اور زیادہ بہترین عطا کرے گا جس کی ہمیں خواہش کی تھی. اور پھر ہم کہیں گے کہ واقعی ہم نے خدا کے نام کو جلا دیا تو خدا نے ہمیں مایوس نہیں ہونے دیا. آگے لکھا ہوا ہے اطمینان. ہم نے اپنے اندر اطمینان پیدا کرنا ہے. ہم پر دکھ آئیں گی, تکلیف آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, بیماریاں آئیں گی, بہت سا ابلیس جو ہے ہم پر بہت مختلف طریقوں سے اٹیک کریں گے, لیکن ہم نے اطمینان کا مظاہرہ کرنا ہے. اطمینان ہمارے دل میں کب پیدا ہوگا, جب ہم خدا کے کلام پاک کو جاننے والے ہوں گے. خدا کا کلام پاک کہتا ہے
اعتراض کروں گا کیونکہ تم نے میرا نام پہچانا ہے. جب ہم اس کے نام کو پہچان لیں گے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں چھڑاؤں گا. اور یہی بات ہمیں اطمینان دے گی کہ ہمارے اندر اطمینان ہے کہ ہمارا خدا چھڑانے والا ہے. یہ پریشانی یہ بیماری کتنی ہی بڑی کیوں نہیں لیکن میرے خدا کے آگے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ میرا خدا سب سے عظیم خدا ہے. آگے لکھا ہوا ہے تحمل. ہمیں تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے. ہم نے خوف زدہ نہیں ہو جانا. ہم نے دوسری راہیں نہیں اختیار کر لینی کہ ہم تو خدا کے پاس آتے رہیں. ہم تو پورا مہینہ خدا کے پاس آئے. ہم نے تو خدا کے آگے پرستش کی, خدا کے آگے جھکے, خدا ان کی عبادت کی, لیکن خدا نے مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیا. میں جس بیماری سے شفا پانا چاہتا تھا وہ تو اس نے مجھے دی نہیں, تو میں کیوں جاؤں؟ میں تو اس پیر کے پاس جاتا ہوں, وہ مجھے بہت اچھا تعویذ بنا کے دے گا تو میں وہ استعمال کروں گا اور میں شفا پا جاؤں گا. ایک خدا کے کلام پاک میں لکھا ہوا ہے شفائیں اور بھی دے دیں گے پر وہ غم کو کریدیں گے. وہ شفا تو دے دیں گے لیکن آپ کا غم جو ہے وہ بڑھ جائے گا. پھر آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں بن سکیں گے کیونکہ آپ نے غلط راہ کو اختیار کر لیا. آپ کی پہچان درست ہوگی, روحانی پہچان درست ہوگی تو پھر آپ کا فیصلہ بھی درست ہوگا. اگر آپ نے روح کو اپنے آپ کو روحانی طور پر چلانا شروع کر دیا ہے تو پھر آپ کو روح ہی گائیڈ کرے گی کہ آپ کو کون سی راہ اختیار کرنی ہے. پھر آپ چاہتے ہوئے بھی غلط راہ نہیں اختیار کریں گے کیونکہ خدا آپ کو گائیڈ کرتا ہے اپنے روح کو اس کے وسیلہ سے. وہ کہتا ہے نہیں, وہ جب آپ جاتے ہیں نا کسی غیر کے پاس, غیر معبود کے پاس, تو وہ جو شفا ہوتی ہے خدا کے خادم پاسٹر ارشد صاحب کہتے ہیں کہ بالکل شفا ہمارے پاس ہوتی ہے, ہمارا معجزہ ہمارے پاس ہوتا ہے. اور یہی وقت ہوتا ہے جب ہم بالکل تنگ آ چکے ہوتے ہیں اور ابلیس ہم پر مکمل طور پر اٹیک کیے ہوئے ہوتا ہے کہ یہ اس راہ سے ہٹ جائے اور ہم ہٹ جاتے ہیں. جتنی بھی مشکلات آئیں, جتنا بھی وقت گزر چکا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کی حضوری میں ہی آنا ہے, اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے, ثابت قدم ہو جانا ہے کہ اگر ہم شفا لینا ہے ہم خدا سے ہی لیں گے اور تحمل کا مظاہرہ کریں گے. ایوب نبی کی طرح کہ آپ صرف ہم خدا سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. اگر لکھا ہے مہربانی, ہمیں ترس کرنا ہے, ہمیں رحم کرنا ہے کیونکہ خدا ان کا کلام پاک کہتا ہے مبارک ہے ہر ایک جو رحم کرتا ہے کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. ہمارا یسوع مسیح جب معجزات کرتے تھے تو خدا ان کے کلام میں بہت جگہوں پہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ یسوع کو اس پر ترس آیا. اور ہمیں بھی ترس کرنے کی ضرورت ہے, مہربانی کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم دوسروں پر مہربانی کریں گے تو ہمارا خدا ہم پر مہربانی کرے گا. جب ہم دوسروں پر رحم کریں گے تو ہمارا خدا ہم پر رحم کرے گا. ہم اگر دوسروں کے درد کو سمجھیں گے, دکھ کو سمجھیں گے, تکلیف کو سمجھیں گے تو ہمارا خدا ہمیں سمجھے گا. کیونکہ اگر ہم صرف اپنے ہی دکھ کو سمجھیں, اپنی ہی تکلیف کو سمجھیں تو وہ تو جانور بھی کرتے ہیں. جانور بھی اپنے دکھ کو جانتا ہے, جانور بھی اپنی تکلیف کو جانتا ہے. اگر ہم انسان ہیں, اگر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کا احساس کریں, دوسروں کے دکھ میں, دوسروں کی تکلیف میں, نہ کہ ان کا مذاق اڑائیں یا ان کو کوئی تلخ الفاظوں کا استعمال کریں بلکہ ان کو احساس دلائیں کہ زندہ خدا ہے جو کہ آپ کی زندگی میں معجزہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آپ خود میں تحمل کا مظاہرہ کریں اور اس کو بھی احساس دلائیں کہ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے. آپ لوگوں کو کلام کی سمجھ آ رہی ہے؟ کلام کا شکر ہو. آگے لکھا ہوا ہے نیکی. ہمیں آج ان تمام تر باتوں پر غور کرنا اور فوکس کرنا ہے اور اپنی زندگی کو, اپنے آپ کو ملامت کرنا ہے کہ ہمیں کس چیز کی کمی ہے. بے شک ہمارے اندر تمام تر کام ہوں لیکن ہم نیکی نہ کرتے ہوں. بے شک ہمارے اندر تمام تر برکتیں اور تمام تر پھل ہوں, ہمارے اندر محبت نہ ہو. کسی نہ کسی ایک کمی کی وجہ سے ہم اپنی برکت کو ریسیو نہ کر پا رہے ہوں, کسی نہ کسی ایک کمی کی وجہ سے ہم اپنی شفا کو ریسیو نہ کر پا رہے ہوں. تو آج کے کلام کے وسیلہ سے آج تمام طرح کمیوں کو دور کریں گے اور اپنی شفا کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے, اپنے برکت کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اور اطمینان کا, تحمل کا, برداشت کا اور محبت کا مظاہرہ کریں گے. نیکی, ہم نیکی کرتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم جب نیکی کر رہے ہیں تو ہماری ایک تو ہم جتاتے ہیں, یہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات کیا کہ ہم اگر اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں تو یہ جو ہے ہمیں صلہ دے گا. ہم نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہے, ہم نے اس کے مشکل وقت میں ہم اس کے کام آئے ہیں, تو جب اس پر اچھا وقت آئے گا ضرور ہمیں اس بات کا صلہ دے گا, اس چیز کا اجر دے گا اور ہماری مدد اور رہنمائی کرے گا. ہمیں کبھی بھی ضرورت ہوگی ہم اس کے آگے جھکیں گے, ہم اس سے مانگیں گے تو یہ ہمیں عطا کر دے گا. بالکل بھی نہیں. جب ہم نیکی کرتے ہیں تو ہمیں نیکی کر کے بھول جانا ہے اور کیا اجر کی توقع خدا سے رکھنی ہے. دوسرا انسان ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے, مایوس کر سکتا ہے, ہم نے جس کے ساتھ نیکی کی ہے, لیکن وہ خدا مایوس نہیں کرتا اور وہ ہمیں تب وہ چیز عطا کرتا ہے جب ہمیں بہترین ہمارا ٹائم ہوتا ہے, جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے, جب تمام راستے بند ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, تب ہمارا خدا ہماری نیکی کا بدلہ ہمیں دیتا ہے. ہماری بیماری میں اکثر ہی ہم سنتے ہیں
کہ کہتے ہیں کہ اس کی نیکی کام آئی ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, حادثہ ہونے والا تھا, اتنا رش تھا اس جگہ پر, پتہ نہیں کون سی نیکی کام آ گئی. تو یہ کیا ہمارا خدا ہماری نیکی کا اجر دیتا ہے. ہمیں کسی انسان سے توقع بھی نہیں رکھنی کہ ہم نے اگر نیکی کی ہے تو یہ ہمیں بدلا دے. نیکی کر کے بھول جانا ہے. آگے لکھا ہوا ہے ایمانداری کا مظاہرہ کرنا ہے. شاید ہمیں ایمانداری کی کمی ہو, ہم جس جگہ پر جاب کرتے ہوں وہاں پر ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی اگر ہمیں زیادہ فائدہ ہو رہا ہے, پروفٹ ہو رہا ہے, تو ہم کیا کریں, نہ بے ایمانی کا مظاہرہ کر دیں. لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا. اگر ہم جاب کرتے ہیں تو ہمیں غلط طریقے سے پیسوں کو نہیں حاصل کرنا, کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اسے غلط طریقے سے حاصل کر رہے ہیں تو ہمارے خرچ بھی غلط طریقے سے ہو سکتے ہیں. مینس کہ کسی پریشانی میں, کسی بیماری میں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایمانداری کا مظاہرہ کریں. اگر کوئی ہم پر ٹرسٹ کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی ایمانداری کا مظاہرہ کریں. اگر کوئی ہم پر یقین کرتا تو اس کو ہم دھوکہ نہ دیں کہ اس نے تو وہ ہم پر ٹرسٹ کرے کہ یہ میرا موبائل ہے, اس نے ہمیں پاسورڈ بتا دیا ہے کہ یہ اس کا پاسورڈ ہے, اس نے بہت سے ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ بہت زیادہ کام کے ہیں, تو ہم کیا کریں, اس کو ڈاکیومنٹس کو ہم اسکرین شاٹ لے لیں اور اپنے استعمال میں لائیں کہ کیا ہمیں فائدہ ہو جائے. یہ کیا بے ایمانی ہے. ہم اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے عزیزوں کے ساتھ, بلکہ ہر ایک کے ساتھ ایمانداری کا مظاہرہ کریں. آگے لکھا ہوا ہے حلم, پرہیزگاری ہے. یہ دو پھل ہیں, حلم اور پرہیزگاری. حلم, حلیم بننا ہے ہمیں. ہم پر کوئی کیسا بھی برا بھلا ہمیں کیوں نہ کرے, لیکن ہم نے اس کو بدلے میں برا بھلا نہیں کہنا. اگر کوئی ہمیں دکھ دے تو ہمیں اسے دکھ نہیں دینا. ہمیں کیا کرنا ہے, حلیم بن جانا ہے, کیونکہ ہمارا خدا حلیم ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ شافی ہے, اور اس کا نام ہی کافی ہے. اور اگر ہم اسے شفا پانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو روحانی طور پر خوبصورت بنانا ہے, مضبوط بنانا ہے, اپنی روحانی پہچان کرنی ہے. جب ہماری روحانی پہچان درست ہوگی تو ہم خدا کے نام کو جلال دیں گے اور لوگ جانیں گے کہ ہم صرف دکھاوے کا مسیح نہیں ہیں. ہم خدا کے نام پر عزت اور جلال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے نہیں, بلکہ ہم روحانی طور پر مسیح ہیں. ہم اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے آتے ہیں. اور کیا پرہیزگاری, کیسی پرہیزگاری, گناہوں سے پرہیزگاری, برائی سے پرہیزگاری, ہر قسم کی برائی جو کہ ہم ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز بری ہے اور کیا چیز اچھی, کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز درست, لیکن پھر بھی وہ اگر غلط راہ پر اختیار کرے گا تو پھر وہ سزا کا حقدار ٹھہرے گا. پرہیزگاری کرنا بہت مشکل ہے. ہم لوگوں کو کسی چیز کی عادت ہو گئی ہے, کوئی نشہ ہے یا کسی بھی قسم کی غلط عادت ہے, تو اس سے پرہیز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن خدا کی خادمہ جوائس مارجا وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے, آپ کو شوگر ہے, تو آپ کے سامنے چاکلیٹ پڑی ہوئی ہے اور آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں چاکلیٹ کھا لوں, تو اس چاکلیٹ کو ہاتھ میں پکڑیں اور کہیں کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے, میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں, میں اپنی سیلف کنٹرول ہے مجھ میں اپنے آپ پر قابو پا سکتا ہوں. اور آپ پھر وہ چاکلیٹ نہیں کھائیں گے اور اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو بچا لیں گے, ہلاکت سے بچا لیں گے. اور اسی طرح سے اگر ہماری زندگی میں کوئی برائی آتی ہے, کوئی غلط چیز ہمارے سامنے آتی ہے, تو ہم اس کو کہیں کہ تو ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہے, ہم تجھ سے زیادہ طاقتور ہیں, کیونکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور جتنی بھی میں نے باتیں بتائی ہیں, آگے خدا ان کا کلام پاک کہتا ہے, ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں, ہمارے ہندو بہن بھائی ہیں, ہمارے کرسچن بہن بھائی ہیں, کسی کا مذہب ان چیزوں کے خلاف ورزی نہیں کرتا, کیونکہ یہ تمام تر باتیں جو ہیں ہمیں روحانی طور پر خوبصورت بناتی ہیں. جب ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر خوبصورت بنا لیں گے تو جو چیز ہم چاہیں گے, جو خواہش ہم کریں گے, وہ خواہش ہماری پوری ہوگی. کیونکہ ہمارا زندہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جسمانی طور پر نہیں خدا کے آگے بلکہ روحانی طور پر پیش کریں, کیونکہ ہمارا خدا دلوں گردوں کو جانچنے والا خدا ہے, وہ روحوں کو جانچنے والا خدا ہے. کہ یہ انسان منہ سے تو میری جے جیکار کر رہے ہیں, میری عبادت کر رہے ہیں, کیا ان کے دل مجھ سے دور تو نہیں ہے؟ وہ جانتا ہے کہ ان کے دل مجھ سے دور ہیں یا ان کے دل میرے قریب ہیں. آج آپ نے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے, اپنے آپ کو جانچنا ہے, اپنے آپ کو پرکھنا ہے, اور اگر ان تمام پھلوں میں سے کسی ایک چیز کی بھی کمی ہے تو آج اپنے آپ سے عہد کرنا ہے کہ خدایا اس کمی کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں. ہمیں قوت عطا کر, ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اس بری بات سے چھٹکارا پائیں اور اپنے معجزے کو, اپنی برکت کو ریسیو کریں. اگر بے روزگاری کی لعنت ہے تو وہ چھوٹ جائے گی. اگر کسی قسم کی پریشانی ہے جو آپ کسی کو بتائی نہیں لیکن آپ خدا کی حضوری میں اس پریشانی کو لے کے آئے ہیں, تو وہ پریشانی ختم ہو جائے گی. کب؟ جب ہم خود کوشش کریں گے. ضروری نہیں کہ ہم صرف خدا سے ہی مانگے اور اپنے آپ اپنا کچھ نہ کہیں, ہم کہیں خدا ہمیں دیتا چلا جائے, ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. ہمیں بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا اگر ہم خدا سے معجزے کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں. خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت